خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کے نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے اس کی برکت ہمیں حاصل ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام، اور خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے آج پھر یہ ممکن کیا اور یہ توفیق بخشی مجھے کہ یہ کلام کے کچھ آیات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہر بار ہمیں تسلی اور اطمینان کی خبر دیتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیشہ ہمیں اشور کرتا ہے اور ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ زندگی کے بہت سے لمحات میں اور بہت سی ایسی سچویشنز میں ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور یہ ڈر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ناکامی کا خوف، کبھی کسی اپنے عزیز کے بچھڑ جانے کا خوف، کسی ریلیشن شپ کی ناکامی کا خوف، اپنی جاب میں کسی قسم کی پریشانی یا اس کے چلے جانے کا خوف، غرض کبھی کسی آپ کے کام کے منصوبے کے، پروجیکٹ کے، کسی بزنس کے فیل ہو جانے کا خوف، غرض مختلف قسم کے خوف جو ہیں ہمیں زندگی میں گھیرے رکھتے ہیں۔ لیکن خداوند کا شکر ہو کہ خداوند کا کلام ہمیشہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمیں دلیری ایک قسم کی بخشتا ہے جب اس کا کلام ہم سے کہتا ہے کہ ڈرو مت۔ جیسا کہ ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے موسیٰ کے تھرو اپنے لوگوں سے بات کی، بنی اسرائیل سے بات کی، اور انہیں کہا کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ انگلش بائبل میں چپ چاپ کھڑے ہو کر اس کے بارے میں لکھا ہے بی اسٹل۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم جب یہ آیات یہ یوں لکھی ہیں کہ چپ چاپ کھڑے ہو، بی اسٹل، اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری توجہ اس کی طرف لگائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی جو ڈسٹریکشنز ہیں، مختلف سوچیں ہیں، خوف ہیں اور بہت قسم کی ہمیں انگیج کر دینے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اپنے آپ کو ظاہری طور پر سب چیزوں سے الگ کر کے، اور ذہنی طور پر بھی جب ہم خداوند کی حضوری میں آئیں، اس سے دعا کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کسی اپنے ایک بڑی جنگ میں سے گزر رہے ہیں، تو خداوند کا کلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ بی اسٹل، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کے کام کو دیکھو، خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی خاص چیز کے لیے، مقصد کے لیے خداوند کے حضور دعا میں ہیں، کئی دفعہ ہم اپنی طرف سے صلاحیں خدا کو دے رہے ہوتے ہیں کہ تو ایسا کر دے، ویسا کر دے، یا مطلب اپنی انسانی عقل اور اپنی سوچ کے تحت خداوند کو جیسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ چپ چاپ، اس کا مطلب ہے اپنی پوری اٹینشن، پورا فوکس خداوند کی طرف لگائے رکھو، اس کی طرف اپنا دھیان رکھو اور اس پر ایمان رکھو۔ اس سے مراد یہی ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پھر ٹوٹلی خداوند کے اوپر ٹرسٹ کریں، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی تک نہ دیکھو گے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خداوند کیسا بھلا خداوند ہے، بے شک وہ جنگ میں زور آور ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنے لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے جنگ کی، اور وہ مصری جو پہلے ان کو اپنی غلامی میں سے آزاد نہیں ہونے دیتے تھے، اور جب خداوند ان کو اپنے زور بازو سے مصر میں سے نکال کے لایا، پھر ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے، تو خداوند نے اپنے لوگوں کو یہ میسج دیا
کہ ان مصریوں کو جن کو تم آج دیکھتے ہو، جو کہ ایک دفعہ پھر تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، جو کہ پھر ایک دفعہ تم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو واپس لے آئیں، پھر سے اپنی غلامی میں ان کو رکھیں، ان کو تم دوبارہ کبھی نہ دیکھو گے، کیونکہ خداوند آپ تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ ہاللیلویا! ہمارا خداوند ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، آپ جنگ کرتا ہے۔ وہ تمام ہمارے چیلنجز، ہماری جنگیں خداوند آپ ہماری طرف سے لڑتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خداوند قادر مطلق ہے، وہ لشکروں کا رب ہے، وہ خداوند رب الفاج ہے، وہ جنگ میں زور آور ہے، اور وہ آپ ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے۔ ہاللیلویا! کس طرح سے اس نے ان تمام مصریوں کو بحر کلزم میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل اسی بحر کلزم میں سے خشک زمین پر پیدل جو ہے وہ نکل گئے، اور ان کا پیچھا کرنے والے غرق ہو گئے۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند آج بھی ویسا ہی قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اس کا کلام یکساں ہے، کل بھی اور آج اور ابا تک اس کا کلام یکساں رہنے والا ہے۔ میری اور آپ کی جنگیں، میری اور آپ کی مصیبتیں، مشکلات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ جنگ میں زور آور ہے۔ ہمیں صرف اور صرف دلیر ہونے کی اور اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کا کلام کہتا ہے کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو۔ مطلب ہم خداوند کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں، توقع رکھیں اس کے اوپر، اپنا ذہن، اپنا فوکس خداوند کی طرف لگائے رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ چیلنجز، وہ تمام جنگیں جو روحانی طور پر ہمیں درپیش ہیں، جو جسمانی طور پر ہمیں کسی بھی طور پہ گرانے کے لیے ہیں، ہمیں درپیش ہیں، دشمن کے کوئی کسی قسم کے وار ہیں، تیر ہیں جو ہمارے اوپر چلائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک روحانی آدمی کی زندگی، ایک مسیحی کی زندگی جو ہے ہر وقت حالت جنگ میں ہے۔ تو بے شک خداوند ہماری جنگیں لڑنے والا ہے، وہ جنگ میں زور آور ہے۔ ہاللیلویا! پریز دی لارڈ! وہ بہت بھلا خدا ہے، وہ مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زور آور خدا ہے۔ اس جیسا کوئی خدا نہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے اوپر توکل رکھیں اور دلیر ہو جائیں، اور اس کی ہماری آنکھیں اس کی طرف لگی رہیں، اس کی صلیب کو تکتی رہیں، کیونکہ اس کا خون جو ہمارے لیے بہایا گیا وہ ہمیں ہر طرح کی ناپاکی سے، گناہ سے پاک کرتا ہے، اور ساتھ ہمیں دلیری دیتا ہے۔ اس کا خون ہمیں دلیری دیتا ہے، بے شک اس کی حضوری میں جانے کی، اس سے دعا مانگنے کی، اس پر بھروسہ رکھنے کی، اور اس سے اور قوت اور طاقت پانے کی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔